اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی اختر میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکس ان لیاقت۔ چینل کو یوٹیوب پہ سرچ کریں باکس ان لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی گہری بات آپ کے ساتھ وہ کون تھا، یہ میرا آج کا بڑا ہی دلچسپ اور اہم موضوع ہے۔ اس پہ بات کرنی ہے اے پی اور پولیس لائن میں آخر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان دونوں واقعات کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ اس پہ بات کرنی ہے دہشت گردی کی جو بنیادی جو بڑی لہر ہے وہ کب شروع ہوئی اور کہاں سے سٹارٹ ہوئی، اس کی جو بنیادی وجہ وہ کیا ہے۔ آصف علی زرداری پر جو آپ نے الزام لگایا کہ آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے میری سپاری دے دی ہے کسی دہشت گرد تنظیم کو، کیا وہ بندہ جس نے خود کبھی بھوک کا احساس نہ کیا ہو، اس کو کسی بھوکے کی احساس کیا ہوگا کہ ایک بھوکا شخص کیسے رات کو سوتا ہے۔ جب کوئی بھوکا شخص ایک دن رات کو سوتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں چاہے گا کہ کوئی دوسرا شخص بھوکا رات کو سوئے، اور جو لوگ خود دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں وہ کبھی بھی دہشت گردوں کا سہارا لے کر کسی پر بھی حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ اس میں میں بڑی تفصیل سے بعد میں بات کروں گا، لیکن وہ کون تھا، میں نام کسی سیاستدان کا نہیں لوں گا، وہ کون تھا، لیکن یہ اب آپ کو تلاش کرنا ہے کہ وہ کون تھا جس کے زندگی میں، جس کے حالات و واقعات کے دوران یہ سارے معاملات ہوئے۔ وہ کون تھا جو اس وقت ملک کا وزیر اعظم تھا اور افغانستان سے طالبان کو خیبر پختونخوا میں بحال کیا گیا۔ وہ کون تھا جس کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی اور طالبان نے وہاں پر اپنے بسیرے جما لیے۔ وہ کون تھا جو کہتا تھا کہ پہاڑوں سے لوگ اتریں گے اور میری مدد کریں گے۔ وہ کون تھا جس کے بارے میں طالبان نے کہا تھا کہ دنیا میں اور پاکستان میں ہمارا نمائندہ بن کر یہ شخص جائے گا، یہ سیاستدان جائے گا۔ وہ کون تھا جو بار بار طالبان کے لیے کہتا ہے کہ طالبان ایک اچھے لوگ ہیں، ان کو تربیت کا موقع دیا جانا چاہیے، اور آپ نے ان کو تربیت کا موقع دیا اور آج اس تربیت کا ازالہ پاکستانی پولیس کا جوان اور اے پی ایس کے بچوں نے برداشت کیا۔ وہ کون تھا جو بار بار کہتا ہے کہ طالبان کو راہ راست پر لانا چاہیے۔ وہ کون تھا جو آج تک بھی طالبان کو راہ راست پر نہیں لا سکا، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ وہ میری مدد کے لیے آئیں گے، اگر آپ میرے ساتھ لڑیں گے تو آپ کے ساتھ وہ لڑیں گے۔ وہ کون ہے جس کے دور حکومت میں پاکستانی فوج کو سوشل میڈیا پر اتنا نیچے کا جو لیول ہے وہ دکھایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستانی سوشل میڈیا پر پاکستانی فوج کے خلاف بہت گندا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور جو پاکستانی نوجوان ہے وہ صرف ان سطروں کو، ان ٹکرز کو دیکھتا ہے، وہ تھوڑا سا بھی پیچھے جا کر نہیں دیکھتا کہ اس بندے کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ کیا یہ بندہ اسی فوج کی مدد سے، اسی اسٹیبلشمنٹ مدد سے اقتدار میں آیا یا عروج حاصل کیا؟ یہ تو اتنا محسن کش آدمی ہے، اس نے اپنی ذات کے لیے پاکستانی اداروں کا جو وقار ہے، اس کی جو ساکھ ہے، اس کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ وہ کون ہے۔ میں اس سے آگے جاتا ہوں۔ اے پی ایس کا جو دھماکہ ہوا ہے، جو حملہ ہوا پاکستانی بچوں پر، دنیا کا بزدل سے بزدل جو آدمی ہے وہ بھی کسی عورت اور بچے پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ عورت اور بچہ مظلوم ہوتے ہیں، وہ بے بس ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جس دشمن سے پالا ہے نہ تو اس کے اندر کوئی انسانیت ہے، نہ ضمیر ہے، نہ وقار ہے۔ اور کل جب پاکستان پولیس لائن میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا، 101 لوگ تقریباً شہید ہو چکے ہیں اس پہ، اور جو قابل افسوس بات ہے کہ وہ کون ہے جس کا ابھی تک اس موضوع پر، اس اتنے بڑے حادثے پر ایک بھی مذمتی بیان نہیں آیا۔ وہ کون ہے، اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے۔ میں نے کسی لیڈر کا نام نہیں لیا، تمام پاکستانی جو سیاستدان ہیں انہوں نے ابھی تک اس کی مذمت کی ہے، لیکن ایک ایسا شخص ہے جس نے ابھی تک اس کی مذمت نہیں کی۔ کیا اے پی ایس اور پولیس لائن کا جو حادثہ ہے، جو اتنی بڑی دہشت گردی کی لہر ہے، اس میں بھارت ملوث ہو سکتا ہے؟ 100% اس میں بھارت ملوث ہے، اور بھارت نے ہمیشہ جو سب سے بڑے حملے ہیں وہ پشاور میں کیے ہیں، اور پشاور اس کا خاص ہدف ہے، کیونکہ پشاور میں بہت زیادہ ان کو شاید یا تو کوئی سہولت کار ہیں ان کے، یا کوئی ایسے معاملات ان کے ہیں کہ وہ بڑے آسانی سے پشاور میں داخل ہوتے ہیں۔ پچھلی حکومت کے دور حکومت میں جب عمران خان کی حکومت تھی، جب وہ وزیر اعظم تھے، تو ہم نے دیکھا ان کو بڑی آسانی سے پاکستان کے اندر داخل کیا گیا، وزیرستان کے علاقے میں، سوات کے علاقے میں ان کو جگہ دی گئی، گھر دیے گئے، اور وہ آہستہ آہستہ بستے چلے گئے۔ اور جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے تو وہاں پر بھتے کی پرچیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں، لوگ احتجاج کرتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت جو تھی وہ پوری طرح خاموش تھی۔ آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتہ تھا
یہ تمام جو کارروائیاں طالبان کی طرف کی جا رہی تھی، اگر کوئی ان کے پاس شکایت لے کر جاتا، وہ کہتے ہیں کہ اس پرچی پہ ہم کس طرح سے کارروائی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی پرچی کے اوپر نہ تو کسی کا نام لکھا ہے، نہ کوئی ایڈریس لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی فیک پرچی بھی ہو، لیکن پھر ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا میں بہت بڑے اجتماعات ہوئے اور اس دہشت گردی کے خلاف بہت زیادہ آواز اٹھی، لیکن مجال ہے کہ ایک بھی بیان خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے آیا ہو۔ اور میں نے اس وقت 3 پروگرام کیے اور میں نے تینوں پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اس خیبر پختونخوا کی دھرتی میں تب تک ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا جب تک کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وجود میں ہے۔ جیسے یہ حکومت جائے گی اور گورنر جو ہے، گورنر کی قیادت میں وہاں پر آپریشن کیا جائے گا، اور ابھی چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گورنر کی قیادت میں وہاں پر آپریشن کیا جائے گا، اور پاکستانی فوج جو دنیا کی بہترین افواج ہے اس آپریشن کو لیڈ کرے گی، اور ہو سکتا ہے راس 2 کے نام سے یہ آپریشن ہو، اور اس آپریشن کو بڑی کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا، اور دہشت گردوں کو ان کی اصل جو جگہ ہے وہ دکھائی جائے گی۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں پر جو پاکستان کی افواج کے خلاف اس ٹرینڈ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور واٹس ایپ گروپوں میں پاکستانی فوج کے خلاف بہت زیادہ جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں، بڑے عجیب و غریب واقعات جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جناب ان کے جو اصل سہولت کار تھے وہ کون تھے، اس کے لیے جو سب سے زیادہ کام کیا وہ لوگ کون تھے۔ آپ تو اتنے محسن کش آدمی ہیں کہ آپ نے اپنے محسنوں کو بھی بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہو سکتا ہے پاکستانی فوج نے سمجھا ہوگا کہ جو 2 جماعتی نظام ہے اس کو توڑا جائے اور ایک تیسری جماعت کو لایا جائے جو اس ملک کے لیے کام کرے، لیکن افسوس اس نے صرف اپنے لیے کام کیا اور فراگوگی کے لیے کام کیا۔ آج وہ خاموش ہے اور زمان پارک میں بالکل دبک کر بیٹھا ہوا ہے، اور ان قریب مجھے لگتا ہے کہ وہ بنی گالا جائے گا۔ اس نے بیان بھی دیا کہ میں بنی گالا جا رہا ہوں، وہاں پر پھر شاید وہی لوگ جن کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ وہ پہاڑوں سے اتریں گے اور میرا تحفظ کریں گے، پھر وہاں سے پہاڑوں سے لوگ اتریں گے اور عمران خان کا تحفظ کریں گے۔ لیکن ایک بات سوچ لیں کہ جب پاکستانی فوج نے کچھ سوچ لیا تو پھر آپ کا تحفظ کوئی بھی کر نہیں پائے گا۔ صرف ابھی تک کوئی ایسا ہنٹ نہیں مل رہا کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ آپ براہ راست ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن آپ ان کے لیے پوری طرح سے سہولت کاری کر رہے ہیں اور آپ سہولت کاری کرتے رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کے بارے میں آپ نے اتنا بیہودہ جو ہے بیان دیا ہے کہ جی آصف علی زرداری جو ہے جناب اس نے میرے خلاف دہشت گردوں کے لیے پیسے دے دیے اور مجھے مروانے کی کوشش کی ہے۔ خان صاحب، پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو دہشت گردی کا شکار ہوئی ہے پارٹی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ کیا سائنا ہے کارساز آپ بھول گئے ہیں؟ کیا راول پنڈی لیاقت باغ کا وہ جلسہ بھول گئے ہیں جس میں 2 وقت کی پرائم منسٹر محترمہ بینظیر بھٹو جو پاکستان کی اس وقت کی سب سے بڑی لیڈر تھی ان کو شہید کر دیا گیا ایک دہشت گرد حملے میں، اور کارساز کا جو حملہ تھا اس میں بھی 172 لوگوں نے شہادتیں دیں۔ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں اگر شہادتوں کی داستان لکھی جائے گی یا لکھی جا رہی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست ہے۔ میری ایک بات یاد رکھیں کہ جب کسی بندے کو زخم لگتا ہے تو تکلیف اس کو ہوتی ہے، اور جب اس کے سامنے کسی دوسرے بندے کو زخم لگتا ہے تو وہ بھی اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس بندے کو بھی زخم لگے۔ جو بندہ ایک رات بھوکا سوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ رات کو بھوکا سونا کتنی اذیت کا عمل ہے اور کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے، یا جس کے بچے ایک رات بھوکا سوتے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ یہ جو بھوکا رہنا یا بھوکا سونا کتنا تکلیف دہ عمل ہے، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا دوست، میرا ہمسایہ، میرا کوئی عزیز رشتہ دار ایک بھی رات بھوکا سوئے، کیونکہ وہ اس تکلیف سے گزر چکا ہوتا ہے۔ آپ نے بڑا ہی بیہودہ اور بڑا ہی بے تکا سا بیان دیا۔ آصف علی زرداری جو دہشت گردی کے اتنے سخت معاملات سے گزر چکا ہو، وہ کیسے دہشت گردوں کے ساتھ مل سکتا ہے؟ اور سب سے زیادہ دہشت گردوں کے خلاف اگر کام کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے، اور اسی کی وجہ سے محترمہ بینظیر بھٹو کو دہشت گردی کی بین چڑھا دیا گیا۔ اور آپ اس طرح کے بیانات دینے کا مقصد آپ کا صرف یہ ہے کہ افراتفری اور افراتفری۔ آپ جب اقتدار میں آئے تو افراتفری، جب آپ کو عروج ملا تو افراتفری، آپ کو جب عروج نہیں ملا تو آپ نے تب جب ایک سیٹ پر آپ پورے پاکستان میں جیتے تو آپ نے کہا جی پورے ملک میں دھاندلی ہو گئی اور مجھے ہروا دیا گیا، میرے بندوں کو ہروا دیا گیا، اور ایک سیٹ آپ نے حاصل کی۔ خان صاحب اپنے الزامات اور اپنی زبان پر قابو رکھیں، ورنہ ملک جو ہے ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو پا رہا۔ ملک اس وقت بڑی تکلیف میں ہے، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی آگے بڑھ کر
پاکستانی سیاسی جماعتوں کا ساتھ دیں، اپنے قد کاج کو تھوڑا نیچا رکھیں تاکہ پاکستان اس مشکل معاملات سے نکل پائے، اور اگر آپ اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو کریں۔ اگر آج آپ ایجنسیوں، پاکستانی فوج اور حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے تو آنے والے وقت میں عوام آپ سے سوال کرے گی کہ دہشت گردی کے خلاف ہونے والے آپریشن میں آپ نے پاکستانی فوج کا حصہ کیوں نہیں دیا، اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کے ہم پلہ آپ کیوں کھڑے نہیں ہوئے، اور آنے والا وقت جو ہے آپ سے حساب مانگے گا اور آپ کو حساب دینا ہوگا۔ بات کو شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد، میری ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔